جی کیا موضوع چل رہا ہے؟ مدح سرائی چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جاری رکھیں پھر حضور کی مدحت بند نہیں ہونی چاہیے. استاد محترم آپ سے التجا ہے کہ آپ سنائیں آج کچھ. میں تو آج اس کو سناتا ہی رہتا ہے. استاد جی میرا دل بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا عرض، پر تقیر بھائی نے کر دی. السلام علیکم. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. کون ہے؟ آواز ٹھیک تو ہو کوئی پیر جانی صاحب؟ پہچانی ہے. مدثر بول رہے ہیں پہ ہانگ کانگ تو. اوہو مدثر میرا پتر، ایک تو نام اپنا اصلی لکھو تے دوسرا جی جی ماشاء اللہ ختم نبوت دا اپنا لوگو بھی لا لو. جی 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 بلا دیں. یہ دو کام کرنے نے جی جی کیونکہ ساڈے سارے جڑے دوست نے نا آپس چ تے او جی جی ایک تے نام اپنا صحیح رکھ رہے نے تے جی دوسرا جی جڑا لوگو ہے نا وہ لا رہے نے ختم جی وہ نبوت. نا 2-4 دن بعد لگے گا، ایک ہفتے بعد ہوں نا. اچھا ایک ہفتے بعد جی. اوہو صحیح ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت، نعت، تعریف اور توصیف یہ مختلف طریقے سے ہے نا. مائک ذرا میوٹ کرنا نا مدثر. ہاں کاشف کچھ کہہ رہے. نہیں استاد جی، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرا مائک میوٹ کر دے کوئی ساتھی. کر دیں بھائی. میں تو موڈیریٹر پتہ نہیں ہوں بھی کہ نہیں. اچھا جی استاد محترم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف ہے، ایک تو یہ ہے کہ مشہور جو آپ نعت کہتے ہیں شعر و شاعری کے اندر، عربی کے اندر یا اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر یا فارسی کے اندر، ایک تو وہ نعت ہے. اس کے علاوہ نعتیں بڑی ہیں. کبھی نعت ہوتی ہے نثر کے اندر. اب نثر کے اندر نعت کیا ہے؟ یہ جو آپ مناظرے کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں نا، کہ وہ مرزا کانا کذاب دجال جو کہتا ہے محمد اصل میں ہوں، میرے معجزات زیادہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کم ہیں، میں نے آ کے دین کو مکمل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو آپ اس کا پھر رد کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کا تحفظ کرتے ہیں. تو ایک یہ نعت ہے، یہ بھی نعت ہے. اور یہ والی جو نعت ہے نا، یہ نثر والی نعت سے زیادہ فضیلت والی ہے. نثر والی نعت دوسری جو شعر و شاعری والی نعت تھی اس سے زیادہ فضیلت والی ہے. شعر و شاعری والی نعت کے اندر ہوا کیا تھا کہ وہ ایک روایت بن گئی تھی کہ نعت خوانی ہو رہی ہے جی، اس میں ایک خوش الہان ثنا خواں ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہوتی ہے گلے کی، اس کے جوبن دکھاتا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، سانس کی کمی بیشی ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے.
وہ نعت پڑھتا ہے تو 2-4 بندے واہ واہ بھی کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نوٹ وغیرہ بھی پھینک دیں، ہو سکتا ہے اس سے اس کو تھوڑی سی عزت بھی مل جائے۔ جب وہ نعت ختم ہوتی ہے اس کے بعد بس وہ جو عشق تھا نا، جو تھوڑا سا جب نعت پڑھتے ہوئے جو اس کو ایک جذبہ اور ولولہ آیا تھا تھوڑی دیر کے لیے وقتی، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ نثر والی جو نعت ہے یہ ہے پائیدار نعت۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے اوپر حملہ ہو رہا ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ اس حملے کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، 150 بندہ بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے، ان کا بھی عقیدہ پختہ ہوتا ہے، ان کو بھی ایک نئی بات پتہ چلتی ہے، وہ مکالمہ، مناظرہ، ڈیبیٹ، مباحثہ ختم ہو جاتا ہے، وہ براڈ ہے، سٹریم ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سپیس ہے، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات اس سامع اور سامعین کی زندگیوں کو محیط ہو جاتے ہیں، وہ رہتی زندگی تک ان کا عقیدہ پختہ ہو گیا۔ وہ اب اتنا ان کا ایمان پختہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی جگہ بھی لرزیں گے نہیں، اور حتیٰ کہ اس کی پائیداری کا عالم دیکھیے کہ وہ اب دوسروں کو بھی سکھانے والا ایک مبلغ بن گئے، اس کو علم اتنا آپ نے دے دیا ہے کہ اب کسی مقام پر بھی کوئی ایسا مباحثہ ہوگا نا، اس میں وہ اگر شامل ہوا تو وہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ ہے نثر والی نعت کے فضائل و برکات۔ پھر نعت یہاں پر بھی اختتام پذیر نہیں ہوتی، نعت کبھی ہوتی ہے عملی طور پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک پر عملی زندگی میں وہ عمل کرتا ہے، حضور کی سنتوں کو وہ اپناتا ہے، وہ چن چن کے وہ اعمال تلاش کرتا ہے کہ جو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے۔ اس کو پتا چلا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی مبارک رکھی ہوئی تھی، وہ نہ چینو چنا کرتا ہے، نہ کوئی اس پر مباحثہ کرتا ہے، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ داڑھی پاک چہرے پر سجا لیتا ہے کہ یہ میرے حضور کی سنت ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر اس کو بتا رہے تھے کہ داڑھی رکھنے کے بڑی سائنسی طور پہ فائدے ہیں، بڑی بیماریوں سے بچتا ہے، داڑھی سے چہرے پر حسن آتا ہے۔ اس نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے وہ داڑھی پاک چہرے پر سجا لی کہ میرے حضور کی سنت ہے، مجھے نہیں پتا اس کے کیا فوائد ہے، نقصان ہے، کیا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میرے محبوب نے یہ عمل فرمائے۔
اب وہ عمل اپناتا ہے، عملی طور پہ حضور کی نعت گوئی کر رہا ہے، جہاں سے وہ گزرتا ہے نور کی اس کے اوپر برسات ہوتی ہے، جو آنکھ بھی اس پر اٹھتی ہے سبحان اللہ کہتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، جو آنکھ بھی اس کو دیکھتی ہے، تو ان کو بھی ایک درس ملتا ہے کہ اس سنت کو اپنانا ہے۔ وہ چلتی پھرتی حضور کی نعت ہوتی ہے، چلتی پھرتی نعت۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتیں ہیں، وہ بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے، وہ کھڑے ہو کے نہیں کھاتا پیتا۔ اب محفل ایک ہو رہی ہے، اس میں جدید دور کے جدید لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسکولوں کالجز کے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، وہ بس ان کو نہیں اتنی نہ سمجھ ہوتی ہیں، تو وہ کھڑے ہو کے کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس پوری محفل میں بیٹھ کے پانی پیتا ہے، بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس پر سوال نہیں کرتا، انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، یہ سنت کی ادائیگی کر رہا ہے۔ جو آنکھ بھی اس پر اٹھتی ہے وہ اس پہ حکم یہ لگاتی ہے کہ یہ سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان خود وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن دوسرے کو سنت پر عمل کرتے دیکھ کر اس کے اندر سے دل اس کا یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو ایک یہ بھی نعت ہے، یہ عملی طور پہ نعت ہے۔ ایک نعت جو ہے وہ گفتار کی نعت ہوتی ہے، گفتار کی، یعنی کولو اقرار کی، کہ حضور اس کو پتا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اسوہ حسنہ کا کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات بہت اچھے تھے، وہ اپنی زندگی کو اس کا نمونہ بنا لیتا ہے۔ اب یہ گفتار کی نعت ہے، لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اس کی گفتگو سن کے دل گائل ہو جاتے ہیں، دل مچل اٹھتے ہیں۔ تو یہ گفتار کی نعت ہے۔ ایک نعت وہ بھی ہے کہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بیچ میں نیت وہ یہ رکھ لیتا ہے کہ میں پیسہ کما کے دین اسلام کی حمایت کروں گا، مدد کروں گا، جہاں پر پیسے کی ضرورت ہوگی میں اس کو صرف کروں گا، اس لیے میں پیسہ کما رہا ہوں۔ اگر کسی جنگ کے اندر سامان جنگ خریدنا ہے تو اس کے لیے میں پیسہ صرف کروں گا۔
کسی مسجد یا مدرسے کے اندر پیسے کی ضرورت ہے، میں وہ اس پر صرف کروں گا۔ علماء نے کوئی کتابیں چھپوانی ہیں تو میں اس پر پیسہ صرف کروں گا۔ کسی عالم دین کی میں خدمت کروں گا، دینی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے میں حصہ لوں گا۔ اب یہ والی نعت، یہ بھی نعت ہے کیونکہ وہ دین اسلام کی، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک نعت ہے۔ الغرض انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ فمن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ یہ حدیث آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر تو کسی نے ہجرت کی یا ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، اگر اس نے پیسہ بھی کمانا ہے تو دین کی حمایت کے لیے نا، وہ پیسہ کمانے کے لیے گیا ہے تو وہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے گیا ہے، تو فرمایا وہ اس کی ہجرت جو ہے نا پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ اور اگر کسی نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کی ہے دنیا کو پانے کے لیے، فرمایا اس کی وہ ہجرت جو ہے نا وہ دنیا کے لیے ہے۔ اور اگر کسی نے وہ ہجرت کی کسی خاتون کے لیے کہ وہ چاہتا ہے میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے، تو وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا، وہ عورت کے لیے ہجرت ہے۔ پس ہر شخص کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو آپ کی زندگی کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، بس تھوڑا سا نیت اپنی اچھی کر لیں تو اس کا ہی آپ کو اجر مل جانا، اس کا ہی اجر مل جانا۔ نیتیں بس اچھی رکھا کریں۔ اب دیکھیں امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ وہ نیت کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ نیت کرواتے ہیں، جی نیت کر لیں۔ اصل ہے ہی یہ نیت ہی ہے، نیتیں اپنی اچھی رکھیں۔ بسا اوقات ہم بہت بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں، بہت بڑے بڑے، لیکن اس میں نیت فاسد ہوتی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمل بظاہر بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا اس نے عمل کیا، لیکن وہ نیت ایک بہت بڑی کر لیتا ہے تو اس کو اتنا اس کا اجر مل جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص لائن میں لگا ہوگا، وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ ابھی میرا حساب کتاب ہونا ہے، تو میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کا غضب آج
عروج پہ ہے تو مجھے ابھی جہنم کا فیصلہ ہو جائے. ابھی وہ کانپ رہا تھا کہ اس کا حساب شروع ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو دکھائی جاتی ہیں کہ یہ تیری نیکیاں. وہ جب اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے تو پہاڑ برابر اس کی نیکیاں ہوتی ہیں. ان نیکیوں میں لکھا ہوتا ہے جی میں مدرسہ بنایا اس بندے نے، الخاتم انسٹیٹیوٹ جامعہ ختم نبوت اس نے بنایا ہے جی. اس نے جی قادیانی کلمہ کتاب چھپوائی ہے، عقیدہ ختم نبوت کتاب اس نے چھپوائی ہے. وہ سارے اعمال آپ نے دیکھ کے نا وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کام تو میں نے کیے ہی نہیں. میں تو غریب انسان تھا، مفلس تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ عمل تو پیسے والے ہیں، میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، تو لہذا یہ اعمال میرے نہیں ہیں. تو غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، یا عبدی، اے میرے بندے، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی تو نے نیت کی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے پیسے دے دے تو میں یہ نیکی کروں، میں یہ نیکی کروں، میں یہ نیکی کروں. پیسہ دولت تیرے مقدر میں ہم نے نہیں رکھا تھا، لیکن وہ عمل جو تھا جس کی تو نے نیت کی تھی وہ ہم نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ لی ہے. آج اس نیت کا تجھے اجر دیا جاتا ہے. تو کوئی سا بھی عمل کریں نیت شامل حال ہونی چاہیے. اصل چیز نیت ہی ہے. تو بات وہی نعت کی چل رہی ہے. تو یہ ایک روایت جو ادا کرتے ہیں، ایک رسم ہے. یہ اس رسم کو ادا کرتے ہوئے بہت ہوشیاری سے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ عمل اکارت ہو جائے. نیت آپ نے پہلے ٹھیک کرنی ہے. دل سے پہلے ایک سوال کرنا ہے، استفتی بقلبک، فتویٰ اپنے دل سے طلب کرو. پہلے پوچھو دل سے کہ تو یہ جو اس براڈ کے اوپر اس محفل کے اندر یہ جو تو نعت پڑھنے لگا ہے کیوں پڑھنے لگا ہے؟ کیا مقاصد ہیں تیرے؟ کیا نیت ہے تیری؟ تو اگر اندر سے جواب ملے کہ تو اس لیے پڑھنا چاہتا ہے کہ تو اپنے گلے کے جوبن سننے والوں کو، سامعین کو دکھائے کہ اللہ نے تجھے بڑی گلے کی دولت عطا کی، یا یہ کہ لوگ واہ واہ کریں گے اور کہیں گے واہ جی واہ، بلے جی بلے، مزہ ہی آ گیا آج تے، یا یہ کہ کوئی چار پیسے مل جائیں گے، یا یہ کہ میری مشہوری ہو جائے گی، چار لوگ مجھے جاننے والے بن جائیں گے کہ بڑی اچھی سونی نعت پڑھتا ہے یہ. یا یہ کہ میں اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کروں گا. اور حضور کی رفت بیان کروں گا، بس اور کوئی نہیں مجھے پتا. اب وہ میری آواز چاہے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، میری سر اگر اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کو اس چیزوں سے پھر غرض ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو حضور کی توصیف بیان کرنا چاہتا ہے نا. وہ پھر کسی طریقے سے بھی ہو، اس کو اس کے نیت کا
اجر مل جانا. تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے اعمال کے اندر. نیت ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں. نیت ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. اپنے چھوٹے چھوٹی چیزوں کو غور کیا کریں، تفکر کیا کریں. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ تدبر کرو، تفکر کرو. تم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں فکر کرتے؟ غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہمیں تدبر کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنا. وہ روایت کے اندر ہے نا، فرمایا جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. دوسرا کیا، دوسرا سیاہ دھبا، تیسرا کیا، تیسرا سیاہ دھبا. تو جب ابھی سیاہ دھبے نہیں پڑے تھے نا، دل شفاف تھا، ان آلودگیوں سے صاف شفاف تھا، تو اس ٹائم بڑا وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا. لیکن جب وہ دبے پڑنے شروع ہوتے ہیں نا، وہ پرہیزگاری، تقوی، عشق، محبت تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ دل اس کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے. پھر اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز بھول جاتی ہے. کام وہ برا کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ بیچارے کوئی نہیں آتی کہ میں یہ کام صحیح نہیں کر رہا. یہاں آپ نے براڈوں کے اوپر کئی دفعہ دیکھا ہوگا نا، ایک بندہ غلط بات کر رہا ہوتا ہے، غلط اس کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے. اصل وجہ پیچھے یہ تھی کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، اس کو تمیز ہی بھول گئی ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، میرا یہ جو عقیدہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر دل اس کا ٹھیک ہوتا نا تو اس کو پھر یہ تمیز ہوتی، اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی. اب اچھائی اور برائی کہاں سے تمیز ہونی ہے بھائی؟ دل تو ہو گیا سارا سیاہ. تو اس وقت سے بس بچ جاؤ اور ڈر جاؤ کہ جب دل سیاہ کر دیے جائیں. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کا زنگ جو ہے وہ بھٹی کے اندر دور ہو جاتا ہے. تو دلوں کا جو زنگ ہے وہ ذکر اللہ کرنے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دور ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں تو موت یاد کیے ہوئے بھی وہ شاید موت کے بعد ہی موت یاد ہے. ہم تو بھول ہی گئے ہیں کہ موت کو بھی یاد کرنا. اور ذکر اللہ کیے تو شاید عرصہ ہی ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ذکر اللہ ہوتا کیا ہے، ذکر کیا کیسے جاتا ہے، ذکر کیا چیز ہے، اس کے بارے کوئی علم ہی نہیں. کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھے، کسی اہل اللہ کے پاس نہیں بیٹھے، کوئی تعلیم نہیں لی. یہ ساری چیزیں تو اہل اللہ کے پاس ملنی تھی نا. وہ اہل اللہ کی اس نے صحبت ہی اختیار نہیں کی. حالانکہ حکم تھا کہ کونوا مع الصادقین، اہل اللہ کے پاس رہا کرو. تو اپنے تمام اعمال کے اوپر توجہ کرنی ہے. انجانے کے اندر بھی کوئی ایسا عمل نہیں کر گزرنا کہ جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں، ان کو ناپسند ہے وہ کام.
انجانے میں بھی. علم جو ہوتا ہے نا، علم، فرمایا العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، یہ سینے تلاش کرتا ہے، جو سینہ اس کو پسند آتا ہے اس میں یہ داخل ہو جاتا ہے. علم جب آتا ہے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہر چیز متجلا ہو جاتی ہے. فرمایا من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی، جان لیا، علم حاصل کر لیا اپنے نفس کا، اپنی آپ کا علم حاصل کر لیا، تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو جہالت جو ہے نا وہ اوئے ہوئے 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 وہ اتنا دور گراتی ہے، اتنا دور گراتی ہے، وہ اپنی خوش فہمی میں پوری زندگی گزار دیتا ہے. بہت بڑا وہ بزنس مین ہوتا ہے، بڑا پیسے والا ہوتا ہے، بڑا اسکول کالج کی ڈگریاں اس کے پاس ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، پروفیسر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، لیکن جاہل ہوتا ہے علم دینیاں سے، اللہ رسول سے وہ جاہل ہوتا ہے. تو علم جو ہے نا وہ اچھائی اور برائی کی تمیز تو علم نے بتانی تھی، وہ اس کے پاس ہے نہیں. تو بتائیے کیا بنے گا پھر؟ نہ وہ علم والوں کے پاس بیٹھتا ہے، نہ مطلب اب وہ ٹی وی چینل ہیں بیچ میں، مدنی چینل ہے وہ علم دین بانٹتا ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھے گا تو وہ چینل ہی بدل دے گا، جہاں پہ وہ گندے لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ وہ چلا جائے گا. اخبار آتی تھی جن دنوں، آج کل پتہ نہیں چھپتی ہیں کہ نہیں، تو وہ اس میں ایک پورا اسلامی صفحہ ہوتا تھا ہفتے بعد، وہ جناب پورا اخبار چاٹ دیتے ہیں، لوگ چاٹ دیتے تھے، لیکن اس صفحے کو پورا کورے کا کورے ہی اٹھا کے ساتھ ٹیبل پر رکھ دیتے، وہ ویسے ردی میں چلا جاتا. یعنی علم دینیا کو حاصل کرنے کے جتنے ذرائع تھے نا، سب ہم نے مکفل کر دیے، ان کو لاک کر دیے، تالے لگا دیے. علم کہاں سے پھر ہے؟ تربیت کہاں سے ہو؟ یعنی تربیت کے جتنے گوشے تھے وہ تو نے کر دیے بند، علم کہاں سے آئے؟ اب نہ تو صلحاء کے پاس بیٹھتا ہے، صلحاء سے تو تمہیں ان شیاطین مجسمہ نے تمہیں بدزن کر دیا کہ بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور. یعنی صلحاء کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ عالم ٹھیک نہیں ہوتے، یہ اللہ والے ٹھیک نہیں ہوتے، یہ دیندار ٹھیک نہیں ہوتے. ان سے تو تمہیں دور کر دیا گیا، اب علم کہاں سے ملے؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ اہل مدرسہ سے مراد وہ یہ دینی مدارس مراد نہیں ہے، یہ اسکول مراد لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. یہ مادے کی تعلیم، مادیت کی تعلیم مراد لی ہے کہ یہ مادہ پڑھا پڑھا کے تو انہوں نے تیرے جو ہے نا وہ دل دماغ کو معوف کر دی ہے. تو اب پلٹنے کے تو سارے دروازے بند کر دیے نا ان لوگوں نے. تو یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھا کرے، صحبت اختیار کیا کرے. شیطان کے بہکاموں پر ہر وقت ہمہ وقت نظر رہے، توجہ رہے.
5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، نماز تو چھوڑنی ہی نہیں نا، اس کی تو معافی ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ نماز جو پڑھتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصلاۃ، نہیں، مفہوم ہے روایت کا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا قرآن کے اندر نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے وہ برائی اور برے کام سے روکتی ہے، بچاتی ہے تمہیں، نماز ادا کرو۔ فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب نماز کے اندر اور سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ تو برائی اور برے کام سے جس نے روکنا تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے آج طرح طرح کے امراض نے جنم لے لی ہے نا۔ یہ نمازی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مرض کب ہوتے ہیں؟ یہ بلڈ پریشر ہے جی، یہ شوگر ہے جی، یہ سانس کا مرض جی، یہ جناب فلاں مرض جی، یہ ان امراض کو اگر تم ختم کرنا چاہو نماز شروع کر دو، صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو دکھ تکلیفیں بیماریاں تو ہم نے خود اپنائی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کے احکام کو ہم نے پسے پشت ڈالا، چھوڑ دیا، تو پھر وہ تو لگیں گی بھائی۔ بسا اوقات شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دینا۔ براڑ لگی ہوئی ہے جی، ایک لڑکی، عورت تو عورت ہی ہوتی ہے نا، وہ قابل شہوت ہے۔ عورت جس رنگ میں بھی ہے، وہ چاہے گوری ہے چاہے کالی ہے، چاہے لمبی ہے یا ٹھینگنی ہے، وہ چاہے لولی لنگڑی ہے چاہے بڑی صحیح صحت مند سلامت ہے، عورت قابل شہوت ہے بھائی۔ ایک بڑی ماشاءاللہ خوب روح حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، محفل نعت لگائی ہوئی ہے اس حسینہ عالم نے، حسینہ عالم، جس کا حسن اس کے شوہر نے دیکھنا تھا، بس وہ پوری دنیا کو دکھا رہی ہے کہ میرے خد و خال یہ ہیں۔ تو وہ کیا محفل نعت کر رہی ہے جی، محفل نعت ہو رہی ہے۔ اور بے شرمی کا عالم یہ کہ 2 فٹ کی داڑیاں رکھے اور 3 فٹ کی پگیں باندھے ہوئے مولوی وہاں پہ جھوم رہے ہیں بیٹھ کے، حق اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ ہی اللہ۔ اور کسی ایک بے شرم کی بھی غیرت کو رتی برابر فرق نہیں آ رہا کہ اس بچی کو سمجھائے، یا تو نے جانا ہی نہیں تھا نا، تو اگر تو چلا ہی گیا ہے تو کم از کم ادھر واضح و نصیحت کر، اس کو سمجھا کہ میری بیٹی، میری بہن، میری پتر یہ کام نہیں کرتے، تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں اپنے شوہر کے لیے بنایا ہے، میرا پتر یہ تم لوگوں کا کام نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پہ آنا۔ لیکن اس نے بات اور نصیحت کیا کرنی ہے؟ اس کے ساتھ بھی شیطان کھیل رہا ہے، لڑکی کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، اس لڑکے کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، اور قرآن کا فیصلہ تو اٹل ہے نا، اس نے کہہ دیا فاسقوں کے لیے فاسق ہے، فاجروں کے لیے فاجر ہے، مومنوں کے لیے مومن ہے، صالحین کے لیے صالح ہے، جو جیسا ہے ویسی اس کو مل جانی ہے۔
تو شیطان کھیلتا ہے اصل میں ہمارے ساتھ. وہ آپس میں وہ پھر یہ شیاطین آپس میں دندیاں نکالتے ہیں, کہہ کے لگاتے ہیں, کیونکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا بندہ مومن کے ساتھ. ٹھٹھا کرتے ہیں یہ کہ دیکھو ہم نے اس کو کیسا بیوقوف بنایا, اور یہ بیوقوف بن گئے. اللہ کا بندہ تو نہیں بہکاوے میں آتا. اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو علم نے بتانی تھی. علم تو ہے نہیں اس کے پاس, اس کو پتہ ہی کو نہیں کون سا رستہ سیدھا ہے, کون سا رستہ غلط ہے, کون سا رستہ ہے یہ اللہ رسول کی طرف جاتا ہے, کون سا رستہ شیطان مردود کی طرف جاتا ہے. اس کو پتہ ہی کو نہیں, علم ہی نہیں نا. تو علم کی کمی کی بنا پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ صالحین کی قربت میں رہیں, اہل اللہ کی قربت میں رہیں, ان کی صحبت میں رہیں, صحیح رہے گا, سب کچھ صحیح رہے گا انشاءاللہ. جب ان کی صحبت آپ ترک کر دیں گے پھر بہت خمیازہ بھگتنا پڑے گا, دور گریں گے جا کے. یہ تھا اصل میں وہ پیری مریدی کا فلسفہ جو ہمارے اسلاف, ہمارے بابے بزرگ, وہ اپنے مریدین یعنی شگرد یا جو زیر طاعت ان کی تربیت کے زیر طاعت ہوتے تھے, ان کی وہ تربیت کرتے تھے اصل میں. تو اب تو ختم ہی ہو گیا نا, اب تو وہ سلسلے ختم ہو, منقطع ہو گیا. اب تو ڈھونڈنے سے شاید کوئی ملے تو ملے. نہ وہ طلبگار رہے, نہ وہ اہل اللہ رہے. آج اگر کوئی اہل اللہ میں سے ہے تو وہ ویسے مستتر ہیں, وہ سامنے آتے نہیں ہیں. اب یہ تلاش کرنا پڑے گا آپ کو. جو طالب صادق ہے نا, وہ پھر اللہ پاک اس کو اس کی طلب کے مطابق وہاں پہنچا دے گا. طلب ضرور رکھیں تو اللہ پاک خود رستے بنائے گا. اگر آپ طلب ہی نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. پھر جہاں کھڑے تھے وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہنا, ادھر ٹس مس نہیں ہونا. اچھا بھائی چلیں جی, وما علینا الا البلاغ. دو چار باتیں تھیں میرے ذہن میں تو وہ عرض کی ہیں, اللہ پاک قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے. آپ صاحبان کریں گفتگو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کیا حال, ٹھیک ہو؟ جی جی الحمدللہ. کر لو گفتگو کر لو, کری دی ہوندی ہے, چپ نہیں رہی دا ہوندا. چپ دے کئی مقام ہور نے جتھے چپ رہی دا, وہ ہور نے مقام. علمی مجلس لگی ہو تو حکم یہ ہے کہ سوال جو ہوتا ہے وہ علم کی کنجی ہے. تو وہ پھر علمی مجلس سے وہ کوئی نہ کوئی پھول تو تھوڑے بہت چننے چاہیے نا, وہاں تو چپ بنتی نہیں ہے. اور جو چپ کا مقام ہوتا ہے وہاں ہم چپ رہتے نہیں ہیں, وہاں بولتے جاتے. تو جہاں چپ نہیں رہنا تھا وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں. یہ عجیب سا نا وہ بنا ہوا ہے ہمارا ضابطہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور والا شان, ایک ہی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں الحمدللہ,
और बड़ा कुछ सीखने को मिला। और मेरे जहन में यही आपने जो निशानदेही की है ना वो नात पढ़ने वाली की वो बड़ी खूबसूरत आपने निशानदेही की है और इसी से हमें सीखना भी चाहिए कि उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और वाकई वो पेकर हुसन बना के तो सामने बैठ के तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ती हैं, मगर ध्यान जो है लोगों का ध्यान जो होता है ना वो उसकी तरफ ही होता है। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया था जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ डरते डरते, कि जो पसे पर्दा यानी होकर कोई ब्राड मिसाल के तौर पे लगा रही हैं औरतें, पसे पर्दा लगा रही हैं और बैठी हुई हैं और वो हजूर की शनाखानी कर रही हैं, क्या वो ठीक है? हराम है, हराम है, गलत हो गया हजूर। वो अभी भाई आला हज़रत का एक फतवा भी है कि औरत की जो आवाज़ है ना वो भी औरत है। नहीं, औरत से तो बहुत दूर भागना है भाई। ओ हो कोसों दूर, बहुत दूर दूर भागना। शैतान है, शैतान, चलता फिरता शैतान। वो चाहे तुम्हें शैतान बड़ा वसवसा दिलाएगा, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ। हाँ, नहीं नहीं, आज तो जिसकी माँ बहन बेटी है वो उसको नहीं समझ रहा, तो तेरी ये मुंह बोली माँ बहन बेटी बन जानी है। वो शैतान खेल रहा है उसके साथ। शैतान को नहीं खेलने देना अपने साथ। वो जिसकी है भाई उसी की है, तेरी नहीं बन जानी। जी उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम अज अपने बारे च कुछ सुनाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਦਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? अपने बारे कुछ पुरानी बातें कोई करें। नहीं, अपने बारे की अपना कुछ है ही नहीं, ते की अपने बारे। अपना ते वो दस है जिदा कोई अपना कुछ होए, अपना कुछ है ही नहीं ते की अपने बारे की दसीए। अपना तो कुछ भी नहीं। नहीं, ये सच्ची गल है जी, कोई आइजी नहीं, इनकिसारी नहीं। आइजी इनकिसारी वो करते ने कि जिन्ना कोल वो नेमत होए ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਨਕਸਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਜਿਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਜ਼ੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਇਜ਼ੀ ਕਾਦੀ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम एडी पुरानी गल है। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਾਲਟਾਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ, ਯਾਨੀ P2-3 ਆਏ ਸਨ ਸਿਸਟਮ। जी जी ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿ पेंटियम 2 पेंटियम 1। अच्छा यानी कि मुनाजरा तुझे शुरू ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ऑनलाइन? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਲਟਾਕ। सही ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਾਲਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਸੀ ਸਕਾਈਪ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ YouTube ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਗੂਗਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ YouTube ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਲਬਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ 2003-4 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3-4 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2002-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ, ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
اوہ اخیر کرتے اوپر. استاد محترم عمر شریف کنی ہے اپنی؟ عمر شریف میری بس بڑی عمر ہو گئی جی میری، گناواں نال بھری پئی ہے عمر شریف. اوہو بڑی عمر ہو گئی ہے. حضور والا شان نگاہ مصطفیٰ تے پئی ہے نا تواڈے تے، کرم مصطفیٰ تے ہویا ہے نا، ہاں قدرت یہ رحمت تے انکار نہیں، ہوئی ہے میں نا. یہ کوئی عاجزی نہیں تے کوئی انکساری نہیں. اے او وے کہ حکم ہاں سی نا واما بنعمت ربک فحدث. اللہ کہندا ہے جب میں تجھے کوئی نعمت دوں تو اس کا چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ ہے یہ ہے میرے پاس نعمت. ہاں یہ نعمت ہے کہ حضور کی نظر شفقت مجھ پہ بڑی ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے. او ہو اللہ اللہ اللہ. یہ وہ چیز ہے جی حبیب صاحب، آج تک میں سوچتا ہوں کہ یار تیری کرتوتاں ایڈیاں پیڑیاں تے انعامات دی کثرت تے انی شفقتاں، اتنے پیار محبتاں. او ہو. اس سوال دا جواب اج تک مینوں بھی نہیں جے میں ورتا حیرت چ، میرے کول بھی نہیں. پوچھو گے تے وہ جواب نفی چ ملنا. حضور پھر وہی ہو گیا نا، خس خس جنہ قدر نہیں سی میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں سا کوڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. ہاں بالکل ہے، یہ ایسی سارا تے ویکھیا، یہی ہے نا. ایسی ویکھیے جی، خود ویکھیے. اصل میں پتہ ہے کیا یہاں صوفیاء بیان کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی یہ والی جو تجلی ہے نا، اس کی تجلیات ہے نا، مختلف تجلیات ہیں. یہ والی تجلی اپنے بندہ خاص کے اوپر کرتے ہیں، بندہ مومن کے اوپر کرتے ہیں، اس کو پھر دکھاتا ہے، حجابات اٹھاتا ہے، اس کو پھر دکھاتا ہے تاکہ اس کو حق الیقین ہو جائے. کہ گل وہ آدھا گل انجی ہے بھائی، یہ ہے یہ ہوئی ہے. پہلے تو وہ پڑھیاں پڑھائیاں سن، سنیاں سنائیاں سن، اب اس کو مشاہدہ کرواتا ہے، مشاہداتی دور سے گزارتے ہیں، اس کو اپنی مختلف ہائے 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 نظائر جو ہے نا ان کے نظارے کرواتا ہے. اس کے ذریعے اس کا اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اور پختہ ہو جاتا ہے. حضور والا شان کیا قرآن پاک کیا اللہ رب العالمین نے وہ نعت مصطفیٰ نہیں لکھ دی ہوئی؟ جی ہاں جی ہاں، میرے حضور کی نعت شریف ہے. کبھی وہ نعت ہے حضور کی صفات بیان کر کے، تو کبھی کفار کی مذمت کر کے، جھوٹوں کو بے نقاب کر کے، وہ بھی نعت ہے، میرے حضور کی ہی نعت. اللہ فرما رہا ہے نا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ میں تو اس لفظ کو سن سن کر، دیکھ دیکھ کر، پڑھ پڑھ کے یقین مانے کہ میرا تو دل دماغ پیار اور محبت سے سرشار ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بھی نہ تھا تو عالم بھی نہ تھا تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے سونے تو ویکھیا نہیں سی، اے سونے تو تکیا نہیں سی. وہ تو یہ ہے کہ حدیث نور پڑھیں آپ، ایسے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے حدیث نور. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا حضور جیسے یہ توقیر نہیں،
میرے ذات کے متعلق سوال کر رہا تھا، تو بلا تمثیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، سب سے پہلے۔ اللہ اس نور کی پھر مختلف شکیں کی، وہ کئی ہزار 12,000 سال تک وہ پھر مقام قرب میں رہتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، پھر اس کے 4 حصے کرتے ہیں، پھر وہ آپ پڑھیں، وہ بڑی طویل حدیث ہے، کئی دفعہ میں نے دوستوں کو سنائی ہوئی ہے۔ استاد محترم حدیث نور، ہاں حدیث نور سرچ کریں گے نا انٹرنیٹ پر تو جی مل جی جائے۔ جی استاد محترم ایک وہ بھی تو ہے نا واقعہ جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اما عائشہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے ہی ذکر چھڑا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو ماں جی پوچھتی ہیں سرکار سے کہ کیا یوسف بہت خوبصورت تھے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جی یوسف، مفہوم بیان کروں، مجھے یعنی کہ لفظ بر لفظ یاد نہیں، تو سرکار نے فرمایا جی بہت خوبصورت تھے، تو اماں جی رو پڑی، محبت بہت تھی نا، تو کہتے ہیں کہ کیا میرے آقا آپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ ہائے 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 ہائے، تو میرے آقا فرماتے کہتے کہ جی ان کا حسن تھا میٹھا، میرا حسن ہے نمکین، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے یعنی کہ کچھ میٹھا کھانے کے بعد بندہ رج جاتا نا، زردہ وغیرہ کھا کے، حلوہ کھا کے، اور نمکین جو ہے وہ بندہ کھاتا ہے رجتا ہی نہیں، بندہ کہتا ہے اور کھان دے، اور لے آؤ۔ تو صحیح ہے، میرے آقا نے کیا مثال دی، کیا اس کو لفظ کہتے ہیں عربی میں، مصباح نہیں، صباحت اور ملاحت، سبی اور ملی، اللہ اکبر۔ ہاں بس یقین مانے کہ عاجز کئی انبیاء کے مزارات پر بھی گئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور پر ایک دفعہ جاتے ہیں پھر دل کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر دل کرتے ہیں، یعنی دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردے کے اندر تشریف فرمائے، تو پردے کے یہ عالم ہے، تو حضور کا کیا ہوگا جب وہ سامنے جلوہ افروز ہو، او ہو، پھر وہ آپ دیکھیں نا جی کہ ایک مسلمان دنیا کے دوسرے کنارے پہ رہ رہا ہے، وہ دن رات حضور کے ذکر کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے دن رات، وہ اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، ذکر کر کر کے پوری زندگی گزر جاتی ہے اس کی، حضور کا ذکر، سرکار کا ذکر خیر، وہ اتنا والہانہ پیار کرتا ہے کہ پوری زندگی اس کے اندر گزرتی، نہ اس کو کوئی جلوہ ہوا، نہ کوئی اس نے زیارت کی، نہ وہ مدینے آیا، یہ باتیں ہیں نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کا ذکر تو اللہ نے پہلے سے بلند کر دیا ہوا ہے نا جی،
ओए होए, ओए होए। ये लाला साहब कौन है जी? काफी देर के बैठे हैं। लाला मुर्शद। ये लाला मुर्शद, ये लाला मूसा, ये अपने खुरम भाई हैं। अच्छा, खुरम साहब दी आईडी है। खुरम जी साहब। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुरम भाई बदल गए न, हैं? नहीं नहीं उस्ताद मोहतरम, बदल गए हो, ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ। ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈ, ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ। सरकार और थोड़ा जिहा किसी वजह तो बस ਨਹੀਂ मेरा ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤਾਂਗ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਨ ਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬੁਝਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। जी जी ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। लो सरकार में आ गया अपनी आईडी ना। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ये ਆਏ- ये वाली आईडी देखी है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। जी बिल्कुल ਅਸੀਂ ਦੋ जी ਦੋ जो ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਫਿਰ जी ਦੋ जो ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी जी ਉਹ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਹੀਦ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਜਲਵਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ उस खालिक ने, वो वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है, उसने ये सिफत जो है ना अपनी मखलूकात के अंदर भी रखी है। यकता, यकताई, एक। तो दोहरा काम नहीं, डबल डबल वाला चक्कर नहीं, ते ट्रिपल वाला भी कोई चक्कर नहीं, एक रहना है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी जो ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 22 ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्यों शाह जी? शाह जी बस घुन्ने हो उस्ताद कुछ नहीं मोहतरम हुन मैं पूछन लगा हाँ किहदी कुर्बानी देनी जे एक लाले दी देनी है या खुरम वाली दी देनी? Uno vinto. ¿Cuánto hay ahí? Uno vinto. ¿Y cuánto habías dicho? हम्म, सही है, ठीक है, सब कुछ ही ठीक है भाई। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਮਾਫੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਹਜ਼ੀਰ ਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਸੀਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਮ ਨਨੋਥਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ, ਬਹੁਤ ਓਹੋ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕੀ ਹੈ ਬਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਬਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਫਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਆਈ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਹਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਤਨ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਯਕਤਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਿਫਤੇ ਮੋਮਿਨ। ਇਹ ਮੋਮਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੱਸਿਆ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਮੋਮਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਸ 2-4 ਮਨ ਚਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ 2-4 ਵੀ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਮਜਮੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਅਸਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੜਪ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਸ 2-4 ਬੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਅਗਰ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਲਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਓ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ, मेरे तमाम अजदाद, ननियाल, ससुराल, सब दी कुल्ली बख्शिश और मगफरत फरमाए। मेरे अबू जान नू अल्लाह पाक दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और मुबशर शाह नू अल्लाह नेक बनाए, नेक बस बना दे अल्लाह पाक। हबीब साहब गुनाह नहीं छुटते, कोई तरीका तो दसो यार। हजूर मैं तो आप बड़ा गुनाहगार सियाकार बदकार, मुंह काला दिल काला, मैं किनू किसी को तरीका दसना हजूर। मैं तो आप लजपाल करीम आका वाल ध्यान करके तो इको ही गल करना हुन्ना, सोने कबूल कर ली जिहो जिहा भी है वा। पर आका ने फरमाया तो है वे ना कि चंगे चंगे जिहड़े ने भावें जिवें मर्जी लंघ जाण, पर बंदियां नूं तां सीने लाना ही है ना आका दे। ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਕਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਆਕਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਆਕਾ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਓ ਫਤਵੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹੀ ਆਕਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੂਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਖਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਐਸੇ ਮਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਜ਼ਾਤ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂ। अल्लाह अकबर, बड़ा पॉइंट पड़े। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦੋ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ, ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹਮਾ ਵਕਤ। ਤੋ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਦੂਰ ਡਿੱਗਣਾ। ਕਾਸ਼ਫ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਸ਼ਫ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। करने का चेक करके दसना तुहानू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम सिर्फ मदीने टुर चलो बस, छड़ दो सारियां गल्लां। दुख दर्द और अलम सब कटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं। आओ मदीने चलें, आओ मदीने चलें। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਮ ਮੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਫਸ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਸਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਜਪਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਨਫਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਮਦੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਫਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅਸ਼ਵ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਮਦੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੁਸਤਜੂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੋਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੋਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਦਾਦੀ ਭਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟੋਰੀ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟੋਰੀ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾਈ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹਿਦ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਸ਼ਮਾ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਔਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ, ਉਹ ਫਟਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਮਰਨਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ 3 ਦਫਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਈ ਕਿ ਆਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਚੱਲਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ, ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ, ਬੈਗ ਬੂਗ, ਸਫਾਈਆਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੌ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, वो कहते हैं ना, कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना। लेकिन वो मुकाम ऐसा ना उस्ताद मोहतरम, उत्ते उधर बढ़दी है रोज जा जाके। हाँ नहीं, वो बिल्कुल तुहाडी आप दी बड़ी गल वड्डी है और बड़ी गल सही है, ठीक है, लेकिन सारे नफ्स एक जैसे नहीं ना। हर नफ्स दे जेड़े वारदात हुंदे ने अलग अलग हुंदे ने। तमाम नफूस यकसा नहीं है, मुख्तलिफा ने। जज्बात, मुहब्बत दे जज्बात जेड़े ने हर एक दे अलग अलग ने, हर एक नाल एक नहीं है मामला। गल तुहाडी बिल्कुल दुरुस्त है उस्ताद मोहतरम। हुण ओह वेखो ना जी, तुसीं वेखो ते सही, ओह डॉक्टर इकबाल साहब पूरी जिंदगी नहीं जे मदीने वड़दे, नहीं मैं इस काबल ही नहीं, मैं क्यों जाऊं। यह भी एक वे है। वो वेखो ना, गालब सी, वो शराबी आदमी सी, ते ओ की सी, ओदा हुण अल्लाह नाल मुहब्बत दा की आलम सी। पूरी जिंदगी 5 टाइम मस्जिद दे दरवाजे ते उत्ते जाके बहिंदा रहा नमाज दे टाइम, ਜਦੋਂ जमात खत्म होनी तो उन्हें आ जाना करना ਹੁੰਦਾ। नहीं मैं अंदर वड़न जोगा नहीं है, मैं किथे जाऊं। ओदा हुण अपना एक मामला सी। ते तमाम नफूस असल च बराबर नहीं। कई जेड़े ने उन्हां कोल पैसा भी है, सब कुछ भी है, इजाजत भी है, जांदे नहीं। कई ऐसे ने, मैं खुद वेखे ने, मेरा दोस्त एक, वो हर महीने जांदा जे। एक बंदे नूं मैं जानना वा, वो हर जुम्मा हजूर दी बारगाह च पढ़दा है। माशाअल्लाह। इत्थों ने पाकिस्तान नूं जाना हुंदा है। माशाअल्लाह। ते बस इंज वे ना जी, वो गल्लां ने कई इंज दे ने, बस सारे नफूस बराबर नहीं है। लेकिन उस्ताद मतलब दूसरी साइड ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੁਲਾਵਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਤੜਪ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਬੁਲਾਵਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਨਾ। वला नबलुवन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अजमाइश तुहाडी करनी है, असां अजमाइश करके वेखांगे हुण अमल तुहाडा सही है कि नहीं। ਉਹ ਕਦੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਾ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ।
हाँ, आजमाइश दोवें तरह ही होनी है। वो है जी, ये ना जी बस बस है वे कि कुछ समझा ਉਹੀ ਨਾ ਸਾईं जी फरमांदे ने कि अल्लाह को दुआ करया करो शाह जी कि अल्लाह समझा अता फरमाए। बस ਉਹੀ ਉਹਦੀ तलाश है। समझा हौली हौली आ रही ने बहरल, आई नहीं पूरी समझा नहीं आईयां, लेकिन आ रही ने पोली 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 कोई समझ लग रही है। कदी कदी इंज हुंदा वे, मेरे नाल ते थोड़ा जिहा ज्यादा ही हुंदा है कि इंज लगदा है बिल्कुल ना मुबशर शाह निकल जाए कोई किसी जंगल च सुन्नाटे च, बिल्कुल दुनिया तो दूर, कुछ भी ना होए ते उत्थे ही बस किते मर खप जाइए, उत्थे ही बस जिंदगी गुजर जाए। इंज दी भी कैफियत आंदियां। ते कैफियत बदलदियां ने, यकसा नहीं रहिंदियां, एक नहीं रहिंदियां। ਉਹ कदी कुछ होवोगे, कदी कुछ, घड़ी च तोला घड़ी च मासा, इंज है वे इंसान दे नाल। कदी मुहब्बत दे जज्बात हुंदे ने, कदी गजब ते गुस्से गैजो गजब दे जज्बात हुंदे ने। ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਦੇ ਛੜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੰਜ ਮੰਗੋ ਕਿ 110% ਇੰਜ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। हो वाह जी वाह, क्या ही बताने, सुभान अल्लाह। बड़े सोहनी अल्लाह पाक दियां बड़ियां मेहरबानियां, बड़ियां प्यार, बड़ा मुहब्बत। हाँ जी, वो वेखो ना जी, वो रहमान है, रहीम है, आए हाय हाय, ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ, रहमान रहीम, हाँ जी, सत्तार गफ्फार, ओए होए होए, सत्तार पर्दे पाने वाला, गफ्फार बड़ा ही मगफरत करने वाला है। बड़ा प्यार करता है यार, बंदे नाल बड़ा प्यार करता। कदी कदी अल्लाह दियां सिफतां बयान करया करो, अल्लाह नाल लाडियां करया करो, प्यार मुहब्बत दियां गल्लां करया करो अल्लाह नाल। अच्छा बवो यार फिर हैं।
رب رکھا اج واسطے پھر اتنا ہی کافی، اللہ پاک قبول فرمائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم